اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب میرے بھائیو، آپ عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہونے والے ہیں، اللہ ہم سب کو یہ 10 دن ایمان والے نصیب فرما دے۔ اس کے بعد میرے نبی کا فرمان ہے، تم نے اگر قربانی کرنی ہے، ناخن نہیں کٹوانے، بال نہیں کٹوانے، قربانی کی تیاری کرنی ہے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس قربانی کے لیے تم نے جانور خریدنا ہے، اس کو جانور نہیں کہنا، بلکہ تم کہو کہ میں جنت کی سواری لینے جا رہا ہوں۔ یہ جنت کی سواری لینے جانا اور بازار میں جانا، سب سے تکڑا، سب سے اعلیٰ، سب سے خوبصورت، سب سے مجسم جو جانور تمہیں لگے اس پہ ہاتھ رکھنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، محبت کرنا، عقیدت کرنا، ایسا ہو ٹانگیں درست ہوں، دانت بالکل ٹھیک ہوں، کان بالکل ٹھیک ہو، آنکھ بالکل ٹھیک ہو، ہڈیوں کا ڈھانچہ نہ ہو، سینگ مضبوط ہو، دہشت والا ہو، سینگ گھمائے تو پتہ چلے یہ کوئی بڑی دہشت والا جانور ہے۔ میرے نبی نے 2 دمبے پکڑے، موٹے تازے، ایسے خوبصورت، اقرنین املحین، موٹا جسم، موٹے سینگ، بڑی خوبصورت صورت، بڑی خوبصورت شکل، 100 اونٹ بھی میرے نبی نے قربان کر کر آج کے اس طبقے کو دعوت دی ہے، اس طبقے کو دعوت دی ہے کہ جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو جان جاتی ہے، فطرانے کا مسئلہ ہے تو جان جاتی ہے، مدرسے میں بچہ پڑھانا ہے 2000 فیس دینی ہے، جان چلی جاتی ہے، قربانی میں جانور کا حصہ ڈال لیں 15,000 روپیہ سن لیا، جان چلی جاتی ہے، ایک ٹچ موبائل 50,000 روپے کا لے لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 مکان، 4 گاڑیاں، دولت انبار، اور ساری دنیا آپ کو امیر ترین کہتی ہے، مگر قربانی کو مہنگا سمجھتے ہیں، قربانی کو مہنگا سمجھتے ہیں، قربانی کو قیمتی سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر صحابہ کے پاس ایک پائی بھی ہوتی تھی نا، وہ اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے تھے۔ قربانی کرو، ایک بار آتی ہے یہ سال میں، ایک بار آتی ہے یہ سال میں۔ اور مجھے بتاؤ کہ نبی پاک کون سے امیر تھے، کون سے کروڑ پتی صحابیات تھے، یا آپ نبیوں میں ارب پتی نبی تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دنیا سے سب سے زیادہ کم لینے والا حصہ میرے نبی کا ہے، سب سے زیادہ کمی دنیا کے اعتبار سے میرے آقا کے پاس ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اتنا غنی ہے تو اپنے نبی کو بھوکا کیوں رکھا ہے، پیاسا کیوں رکھا ہے؟ نبی نے دعا فرمائی ہے، نبی نے دعا فرمائی ہے، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یہ مت سمجھو کہ عبد الرحمن بن عوف جیسا صحابی ہو تو نبی کے گھر میں چولہا کیوں نہیں جلا، مصعب بن عمیر جیسا صحابی ہے نبی کے گھر میں چولہا کیوں نہیں جلا، عثمان غنی جیسے صحابی ہیں نبی کے گھر میں چولہا کیوں نہیں جلا، حضور پاک کے بڑے بڑے صحابہ ہیں نبی کے گھر میں چولہا کیوں نہیں جلا؟ اہل اسلام اعتراض کرتے ہیں، اسلام جیسے آج کل آپ اپنے مولوی کو سنبھال کے رکھتے ہیں نا جی، کھانا پینا، پیسے، ہر چیز آپ دیتے ہیں، مولوی صاحب بھوکے رہ جائیں، بندہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی مولوی صاحب بھوکے رہ جائیں؟ ہمارے آقا نے بھوک کاٹی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، آپ کے صحابہ ارب پتی بھی ہیں، کھرب پتی بھی ہیں، کروڑ پتی بھی ہیں، لاکھ پتی بھی ہیں، پھر کافر آپ کو پوچھتا ہے کہ تمہارے نبی کے گھر میں چولہا کیوں نہیں جلا، 2 ماہ تک آگ کیوں نہیں جلی؟ ہمارے نبی کی دعا ہے، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، مجھے مسکین بنا۔ اب مسکین کی عربی تعریف کیا ہوتی ہے؟ جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا بھی موجود نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ حضور نے خود کہا کہ اللہ مجھے کیا کر دے، مسکین بنا دے۔ چنانچہ صحابہ نے جان مال قربان کر کے حضور کا گھر بھر دیا، لیکن رسول پاک نے اپنے گھر میں کسی چیز کو روکا نہیں ہے، آیا تو گیا، 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 سب کچھ اللہ کے نام پہ جا رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے۔ مگر مجھے بتاؤ، قربانی کے معاملہ میں نبی سے آگے کوئی نہیں ہے، آپ سے آگے کوئی نہیں ہے۔ قربانی میں جانور کے سینگ ہیں، اچھے ہوں، ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، جڑ سے اکھڑے نہ ہوں،
پیدائشی کان نہیں ہے، قربانی نہ کیجیے گا۔ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، دیکھنے والا کہتا ہے یہ مریل ہے، کیا ہے؟ مریل ہے، بالکل قربانی کا جانور ایسا مت لیجیے گا۔ ایسا جو لنگڑا ہو یہ نہیں لینا، کانا ہو یا 1/3 آنکھ اس کی خراب ہو گئی ہو، بالکل ایسے جانور کو نہیں لینا۔ ایسا جانور جو خارش والا ہو اور ہر جگہ پہ الرجی پھیلی ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں کرنی۔ ایسا جانور جو خصی ہو، خصی ہو، یہ زیادہ افضل ہے۔ خصی جانور کرنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ گندگی سے دور رہتا ہے، پھر اس پہ گندگی کے اثرات نہیں ہوتے، اس میں سمیل بھی نہیں ہوتی۔ میرے نبی نے خصی جانور کی قربانی فرمائی ہے، اور یہ خصی جانور کی قربانی کرنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ پھر گائے ہو، بھینس ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، اس میں 7 قربانیاں ہیں۔ جو لوگ اونٹ میں 10 قربانیاں کہتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ پھر گائے ہو، کٹا ہو، اونٹ ہو، سب کی قربانی جائز ہے، سب کی قربانی جائز ہے۔ جو کٹا تھا نا وہ عرب میں موجود نہیں تھا، اس وقت موجود نہیں تھا، گائے کی زیادہ استعمال کی جاتی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کٹا نہیں ہوا تو کٹے کی قربانی نہیں، کٹا ہو، کٹی ہو، بھینس ہو، بھینسا ہو، بکرا ہو، بکری ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو، اونٹنی ہو، اونٹ ہو، سب کی قربانی کریں، سب کی قربانی کریں۔ اور ہر بندہ یہ کر سکتا ہے، ہر بندہ یہ کر سکتا ہے۔ اور قربانی میں کھانا مقصد نہیں ہوتا، قربانی کا مقصد ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اور دور حاضر میں چند فتنے ہیں۔ ایک فتنہ مرزائیت ہے، جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سرکردہ کردار ادا کر رہا ہے۔ جس جگہ حملہ کرنا ہوتا ہے مرزائی آپ پہ پہلے حملہ کرے گا۔ وہ آپ کا بھائی بھی بن سکتا ہے، آپ کا بیٹا بن سکتا ہے، آپ کا کتا بن سکتا ہے، آپ کا نوکر بن سکتا ہے۔ ہنسنا پڑے تو ہنس جائے گا، لیٹنا پڑے تو لیٹ جائے گا، پاؤں دبانے پڑے تو کر لے گا، واش روم صاف کریں تو کر لے گا۔ آپ اس کو کہو کہ تم مرزائی ہے تو نماز نہیں پڑھتا، وہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ کے آپ کو دکھا دے گا۔ آپ کہو تو مرزائی ہے، تبلیغ میں نہیں جاتا، وہ سال لگا کے بھی تمہیں دکھا دے گا۔ آپ کہو تو مرزائی ہے تو قرآن نہیں پڑھتا، وہ 10 سال تک بھی آپ کے مدرسوں میں جا کر آپ کو چکمہ دے دے گا، دھوکہ دے دے گا، فراڈ کر دے گا۔ ہر جگہ اس کے فراڈ سے بچنا، اس کے دھوکے سے بچنا۔ ان مرزائیوں کا ایک کردار ہے کہ ربوہ، چناب نگر اور دیگر علاقے ہیں، نارووال وغیرہ اور کئی کشمیر کے علاقے ہیں جہاں مرزائیت کی بنیاد ہے اور جہاں ان کی نسلیں آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں۔ وہاں ان کا کردار کیا ہے کہ ایک پڑوسی ہونے کے ناطے، محلے دار ہونے کے ناطے غریب طبقہ قربانی نہیں کر سکتا۔ ان کو باہر کے ملک سے ایڈ آتی ہے اور اس پیسے سے یہ کیا کرتے ہیں؟ قربانیاں کرتے ہیں اور جا کر ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاتھ میں گوشت مرزائی دیتا ہے۔ یاد رکھیں۔ اور اسکول بنا کر ہمارے مسلمان بچوں کو پڑھاتا ہے، ان کو کپڑے دیتے ہیں، جوتیاں دیتے ہیں، تمام چیزیں دیتے ہیں۔ ہمارے ختم نبوت کے سپاہی ہم سب ہیں، ہم سب ہیں، کوئی ایک جماعت نہیں ہے۔ آپ سارے خاتم النبیین کے سپاہی ہیں، آپ میرے نبی کے نمائندے ہیں۔ اب سے کچھ عرصے بعد ہم نے مر جانا ہے، اب سے کچھ عرصے بعد ہم نے مر جانا ہے، میرے سمیت آپ سب نے مر جانا ہے۔ 10 سال میں مر جائیں، 20 میں مر جائیں، 30 میں مر جائیں، 100 سال میں تو سارے مریں گے، یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے۔ 100 سال میں ہم سارے مریں گے۔ ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس مئة كل سنه من يجدد لها دينها۔ ہر سال کی صدی کے آخر میں گزشتہ سال کے سارے لوگ کیا ہوں گے؟ مر جائیں گے۔ لا يبقى على ظهر الارض ولا تحت الارض، نہ اوپر کا کوئی رہے گا نہ نیچے کا رہے گا۔ تو ہم سب نے بھائی مر جانا ہے، پھر ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ قبر کے بعد ایک بندہ بھی ہم میں سے یہاں دنیا میں واپس نہیں آئے گا، ایک بندہ بھی اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ اب تصور کر لو کہ تم نے اپنی زندگی میں آج تک کیا بنایا ہے اور کتنا کچھ آپ کا بنا ہوا ہے، اور ذہن دوڑاؤ کہ آج تک تم نے زندگی میں کتنے کارنامے انجام دیے ہیں۔ کیا سوچ کر تم بیٹھے ہو؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ چیزیں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے؟ یہ چیزیں دھکا دے دے گی، دھکا دے دے گی، اور ہماری موت ان سے ہماری جان چھڑوائے گی۔ پھر یہ قربانی ہمارے کام آئے گی انشاءاللہ۔
یہ قربانی ہمارے کام آئے گی۔ اس لیے میں تمام حضرات سے بڑے کھلے لفظوں میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مرزائیوں کے تعاقب میں جس جگہ کافر مال لگا رہا ہے ہمیں بھی اپنے مسلمانوں پہ مال لگانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک نے اسلام کے شروع میں صحابہ کو لالچ بھی دی ہے۔ کیا دی ہے؟ لالچ۔ بعض صحابہ کو اتنی بکریاں ملی کہ آپ نے فرمایا یہ 2 پہاڑ ہیں بڑے بڑے، ان کے درمیان جتنی بکریاں تو لے لے، اسلام قبول کر لے۔ کیا کر لے؟ اسلام قبول کر لے۔ صحابہ نے اسلام قبول کیا۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ پہلے میں بکریوں کی خاطر مسلمان ہوا، لیکن اب مجھے اللہ کے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز زیادہ عزیز نہیں ہے۔ یہ مؤلفۃ القلوب کا شعبہ ہے، مؤلفۃ القلوب کا شعبہ ہے۔ اب ہمیں مرزائی کے اس حملے پہ حملہ کرنا پڑے گا اور اس کی چال پہ چال چلنی پڑے گی۔ وہ کیا ہے؟ ہم دولت قربان کریں گے، مال قربان کریں گے۔ ہم ان علاقوں میں پہنچیں گے جہاں پر وہ مرزائی ہمارے مسلمان بھائیوں کو، غریبوں کو گوشت دیتے ہیں اور وہ ان کے گرویدہ ہیں، اور ان کے منہ سے یہ لفظ نکلتا ہے کہ مسلمانوں سے تو یہی اچھے ہیں، مسلمانوں سے تو یہی اچھے ہیں۔ بھرپور انداز میں میرے بھائی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے خرچ کر کے اپنا گوشت مرزائیوں سے ہمارے مسلمانوں کو بچا کر مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیں؟ جی، اس کے لیے ارادہ کر رہے ہیں آپ بھائی؟ ہاتھ کھڑا کر کر بھائی اس چیز کا اعلان کریں کہ آپ اپنا پیسہ خرچ کریں، مرزائیوں کے حملوں سے مسلمانوں کو بچا لیں اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں اپنی دولت خرچ کر کر آپ ان کے علاقوں میں گوشت پہنچائیں۔ اس کے لیے میرے بھائی، ہماری ختم نبوت کی کوئی بھی جماعت، میں بلا تفریق آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم محمد رسول اللہ کے سپاہی ہیں، چاہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہو، جی، چاہے مجلس احرار ہو، چاہے شبان ختم نبوت ہو، چاہے تحریک تحفظ ختم نبوت ہو، اس پلیٹ فارم پر جتنی جماعتیں کام کرتی ہیں، آپ ان تمام حضرات کے سامنے ایک قربانی اپنی جیب سے، جس کو ہم وقف قربانی کہیں گے، وقف کا مطلب آپ نے مال خرچ کر دیا اور وہ قربانی اللہ کے راستے میں کیا ہو جائے گی؟ تقسیم ہو جائے گی۔ آپ تمام حضرات انشاءاللہ ارادہ رکھیں کہ آپ ان تمام حضرات کے ساتھ اپنی قربانیاں جو گھر میں کر رہے ہیں ان سے ہٹ کر ایک وقف قربانی ان حضرات کے ہاتھوں میں دے دیں، تاکہ یہ تمام حضرات اس گوشت کو مسلمانوں میں تقسیم کر کے قادیانیوں کی ہمدردیوں سے ہمیں نجات دلوا دیں۔ اس کے لیے شبان ختم نبوت کے ساتھی بھی یہاں بھی موجود ہیں، عالمی مجلس کے ساتھی ہیں، مجلس احرار ہے، تحفظ ختم نبوت ہے، تحریک تحفظ ختم نبوت ہے۔ یہ تمام حضرات اگر کوئی وقف قربانی کسی بھی جماعت کے حوالے سے کرنا چاہے تو آپ میرے ساتھ بھی اس جگہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے علاقے میں جتنے آپ کے قریب ائمہ حضرات ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 10,000 روپیہ وقف قربانی کا جماعتوں نے نکالا ہے اور بعض نے 12,000 روپیہ وقف قربانی کا نکالا ہے۔ وہ قربانی آپ کی اللہ کے نام پہ انشاءاللہ ہوگی، وقف ہوگی، اور اس کا گوشت جو ہے مرزائیوں کے تابع توڑ حملے ہٹا کر مسلمانوں میں کیا کیا جائے گا؟ تقسیم کیا جائے گا۔ اب جتنے بھی دن باقی ہیں آپ تمام حضرات اس جگہ پر میرے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی جامعہ میں، کسی بھی مسجد میں، کسی بھی محلے میں آپ اپنے امام مسجد سے رابطہ رکھیں، اور ان تمام حضرات کے رابطوں کے ساتھ آپ نے قربانی کے موقع پہ یہ فریضہ سر انجام دینا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ یہ تمام حضرات اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ وقف قربانی کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی، سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرما دے۔